आज इस ठंड में आपको इसलिए बुलाया है कि जो विच हंट जो मरकज़ी सरकार का शुरू हो गया था वो अब उरूज पे पहुंचने को आया है। पिछले 2 साल से दे हैव बीन लुकिंग अराउंड फॉर माई एसेट्स के कहाँ मकान है, कहाँ ज़मीन है, कहाँ क्या है। जब वहाँ से कुछ नहीं मिला तो अब इन्होंने जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनके यहाँ छापे डालना शुरू कर दिया है। ईडी का मिसयूज़ हो रहा है। ईडी एनआईए है या ईडी है, इट हैज़ बीन वेपनाइज्ड, उसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, जिस तरह वहीद को जिस दिन उसने फॉर्म भरा दूसरे दिन उसको लेके गए, तकरीबन 1 महीना उसको एनआईए ने अपनी कस्टडी में रखा और एक ही पर्पज़ था कि किसी तरीके से वहीद कोई ऐसी बात जो है मान जाए जिससे मसला मेरे तक पहुंच जाए। क्योंकि करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है तो इसलिए टेरर के साथ इनको अटैच कर दो। तो उसके बाद उसको 1 महीना टॉर्चर करते, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, उसको सोने नहीं देते थे। को 200-250 लोगों ने उसकी इंटरोगेशन की, सिर्फ कि आप मान जाओ। अगर आप मान जाओगे तो आपको विटनेस बना देंगे और बाकी आपको छोड़ देंगे। इसी किस्म की बातें चलती रही। तो उसके बाद जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कलीग्स हैं, आज भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ वो अल्ताफ़ काम करते थे, जो वो असल में दिल्ली में रेलवेज़ में काम करते हैं। आज उसके घर में छापा मारा, उसको ईडी ने बुलाया। दूसरी अंजुम फाजली जो हमारी एक एमएलए भी थी, शी इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसके घर में यहाँ भी छापा मारा और दिल्ली में भी छापा मारा। कल कोई वजह बताए हुए 2 दिन पहले नईम साहब को, सरताज साहब को, मंसूर साहब को और बशीर मीर को वहाँ से उठा के ले गए। और उठा के ले गए मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई ऑर्डर नहीं था। देयर वॉज नो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कि जो उनको दिया हो हाथ में, कोई समन नहीं, कोई अरेस्ट वारंट नहीं। उठा के ले जाते हैं और कहीं रखते हैं। और उसके बाद यहाँ कुछ, मुझे मालूम नहीं है कौन है वो प्रेस वाला, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसने शुरू किया जी मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी पूछताछ हो रही है। आज तक उनसे कोई बात ही नहीं किसी ने की। एक तो बिजबिहारा थाने में है और नईम साहब यहाँ एमएलए हॉस्टल में और बशीर मीर को कहीं वहीं रखा हुआ है। तो मैंने इसलिए बुलाया कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे कई बार कन्वे किया गया कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, जम्मू कश्मीर की फ़िक्र करना छोड़ दीजिए आप। चूँकि मैं उस बात पे आमादा नहीं हुई, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा मसला मेरे हाथों से हल नहीं हो सकता है। मगर जो जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों की आवाज़ है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 की वजह से जो यहाँ लोगों को दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, उसकी आवाज़ मैंने उठाई है और आगे भी उठाती रहूँगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से, जो इन्होंने एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसको इन्होंने अपने हथियार बनाए हुए हैं। हालांकि दे आर वेरी सीरियस एजेंसीज, दे आर सपोज टू इन्वेस्टिगेट वेरी सीरियस चार्जेस। आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये लोग इतने गिर गए हैं कि मुफ्ती साहब के मकबरे को भी अब ये ऑडिट कर रहे हैं कि वहाँ जो मकबरा बना वो पैसा कहाँ से आया। एक इंसान जिसने इनके साथ हाथ मिलाया, एक बड़े मकसद की खातिर इन पे भरोसा किया, आज जबकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके मकबरे, उनके जो मकबरा है वहाँ पर उस पर भी ऑडिट चल रहा है कि वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली में जो सरकार बैठी है, जो लोग भी बैठे हैं, ये जो अफरा तफरी फैला रहे हैं, ये जो हमारे जो मेरे भाई के दोस्त हैं, अगर किसी से लोन लिया हुआ है, मतलब कर्ज लेना भी हमारे लिए अब करप्शन बन गया, गुनाह बन गया है। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, मेरी बहन है, डॉक्टर है, शी इज़ अ वेरी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, उसके हस्बैंड भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो हज़ारों डॉलर वहाँ टैक्स पे करते हैं। उसने यहाँ ज़मीन खरीदी हुई है, उसका मकान है, उसकी दिल्ली में भी प्रॉपर्टी है, तो उसके पीछे भी उसको भी कुरेदना शुरू कर दिया है। मेरी मम्मी का कहीं अकाउंट है, उसको कुरेदना शुरू कर दिया है। तो ये बीजेपी जो है, उनके पास कोई पॉलिटिकल दलील नहीं है। दे आर नॉट फाइटिंग मी पॉलिटिकली। आई वांट टू टेल देम, मैं आपके मीडियम से आई वांट टू टेल ऑल द बीजेपी लीडर्स कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो, फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू एनआईए, ईडी एंड सीबीआई।
اگر مجھ سے جنگ لڑنی ہے تو پولیٹیکلی لڑو مجھ سے, زمین پہ قدم رکھ کے لڑو. یہ آسمانی کبھی NIA, کبھی ED کے چھاپے, کبھی CBI کے چھاپے, اس میں کیا ملے گا آپ کو؟ میرے پاس کیا ہے؟ اگر ہوتا تو آپ میرے والد کے مقبرے کی جا کے وہاں جانچ نہیں کرواتے کہ یہ کتنے کا بنا ہے, یہ کہاں سے بنا ہے, اگر میرے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ they have nothing to stick to me as far as corruption is concerned, so they have tried to, through Wahid, they have tried to connect me to terror funding, کہ پتہ نہیں ہمارے کوئی ملیٹنٹس کے ساتھ تعلقات ہیں, پھر ہم ان کو پتہ نہیں شاید مدد کرتے تھے. یس, جو ملیٹنٹ کی فیملیز تھی, مفتی صاحب جب پہلی بار چیف منسٹر بنے, جو ملیٹنٹ مارے گئے تھے, جو مر گئے تھے, جو جاں بحق ہوئے تھے, ان کی فیملیز کو ہم باضابطہ اکاؤنٹس کے ذریعے, بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہم ان کی مدد کرتے تھے. یہ میں آج بھی کہتی ہوں اور یہ کل بھی میں کہوں گی. پر یہ دوسری طرف سے ہم کو ملیٹنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, وحید کو ٹیرر فنڈنگ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, یہ بالکل نا انصافی ہے, ان کی بزدلی ہے. دے آر کورڈس. ایک لیڈی کے ساتھ اگر ان کو لڑنا ہے تو مقابلہ کریں نا, کیا نا مقابلہ انہوں نے بھی میدان میں, وہاں منہ کی کھانی پڑی ان کو. ہم نے صرف 60 سیٹیں لڑی تھی, ہم نے تقریباً 30 سیٹیں ہم نے اس میں سے جیتی. انہوں نے میری پارٹی کی جو ہے اس کی اوبیچری انہوں نے منائی, پچھلے 2 سال ختم ہو گئی. سو اف دے کانٹ فائٹ می پولیٹیکلی, دس ناٹ مائی پرابلم, اٹس دیئر پرابلم. یہ ED کو, NIA کو, CBI کا جو یہ مس یوز کر رہے ہیں, دس از ویری رانگ. دے آر ناٹ, کانسٹیٹیوشن کی انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں. ہم جو مانگتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر مانگتے ہیں, 370 کانسٹیٹیوشن کے اندر, ہمارا ایجنڈا کانسٹیٹیوشن کے اندر, میں جو بات کرتی ہوں کانسٹیٹیوشن کے اندر. مگر جہاں تک جموں کشمیر کے ڈگنیٹی کا سوال ہے, یہاں کی عزت کا سوال ہے, یہاں کی عزت نفس کا سوال ہے, جموں کشمیر کے مسئلے کا سوال ہے, محبوبہ مفتی کبھی خاموش نہیں رہے گی. چاہے یہ اس سے زیادہ, چاہے مجھے نہیں معلوم, میں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی اور میری آخری پریس کانفرنس ہو, مجھے نہیں پتا کس وقت آ کے یہ مجھے اٹھا کے لے جائیں, کیونکہ آلریڈی ہمارے کئی لیڈر لے گئے ہیں, ان کا کوئی بتاتے نہیں ہے کیوں پکڑا ہے. DC صاحب سے آپ پوچھو, وہ بتاتے نہیں ہیں. سری نگر کے DC سے پوچھا, نعیم صاحب کی بیٹی نے, کچھ نہیں بتاتے ہیں. پولیس سے پوچھتے ہیں, کچھ نہیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو ڈیٹینشن, پریونٹیو ڈیٹینشن میں بند کیا ہے, بھائی آرڈر دو, وہ آرڈر نہیں دیتے ہیں. تو بالکل لالیسنس ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ, میں گورنمنٹ آف انڈیا کو, BJP کی جماعتوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں دم ہے تو میرے ساتھ پولیٹیکلی فائٹ کر لیجئے. اپنی یہ جو آپ نے بنائی ہیں, اپنی رکھیلے بنائی ہوئی آپ نے, NIA کو, CBI کو, ED کو, جو آپ نے اپنی مسٹرس کی طرح آپ ان کو استعمال کرتے ہیں. ابھی دیکھیے ممتا بنرجی, جو ریزسٹ کرتا ہے, اسٹوڈنٹس ریزسٹ کرتے ہیں, ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہہ کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. ایکٹیوسٹ NGOs کوئی کام کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. آپ کے اس وقت جو مسلمان نکلے CIA کے خلاف, ان کو پاکستانی کہہ کے رائٹس کروائے, ان کو جیل میں ڈالا. آج آپ کے کسان, ہمارے سردار بھائی, دوسرے بھائی وہاں بیٹھے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ خالستانی ہیں, ان کو ریٹس ڈال رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کئی یونینز کے ہاں ان نے ریٹس ڈالے, اور آج جن کو ہمارے کئی جو ہمارے کولیگس ہیں, جاننے والے, ان کے ہاں ریٹ ڈالے گئے ہیں. تو میں دوبارہ یہ دہرانا چاہتی ہوں, اف یو ہیو ٹو فائٹ, اگر آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ پولیٹیکلی فائٹ کر سکتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ان کو چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھنا چاہیے. they have no business to be ruling this country. جب یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, جو ہماری ایجنسیز کو ہیں ان کو مس یوز کر رہے ہیں. I don't think کہ ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی ہے. انہوں نے جو بھی قانون لاتے ہیں, لوگ سڑکوں پہ CAA کیا, کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا, لوگ سڑکوں پہ آ گئے. 370 کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا, جموں کشمیر کو ٹیررائز کر کے یہاں کے لوگوں کو خاموش کر کے رکھا ہے. اسی طرح کسانوں کے خلاف لا لایا, آج لاکھوں تعداد میں لوگ کسان سڑکوں پہ ہیں. سب ختم کر دیے انہوں نے, اس ملک کی بربادی کر دی. مگر اگر مجھ سے لڑنا ہے, لیٹ دم فائٹ می پولیٹیکلی. میری فیملی کو, میرے دوستوں کو, میرے کلیگز کو اس میں استعمال نہ کرے. اگر مجھے پکڑنا ہے, اگر مجھے بند کرنا ہے, they should come straight to me, not go to my family, not go to my party people. Thank you so much. Ma'am, it has been almost, I believe, 5 times. دیکھیے میں نے ایسے پہلے بھی کہا, ہم نے خالی 61 سیٹس لڑی تھی. We almost got 30 seats.
اور شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ کہیں کہیں ہمارے بھی ریبلز کھڑے ہو گئے تھے، جیسے این سی کے بھی ریبلز تھے، پی سی کے بھی ریبلز تھے، شاید اس کے ٹیلی اوپر چلا جائے. بٹ یس آئی ایم پلیزنٹلی سرپرائزڈ، کیونکہ جس طرح انہوں نے میری پارٹی کو بلڈوز کیا، ہمارے لوگوں کو لے کے گئے. اور بیکاز بی جے پی از یوزنگ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی، کہ جیسے ممتا بینرجی کے ہاں اگر کسی کو پیسہ دے کے لے لیا، نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے پاس کرپشن کے چارجز لگائے جاتے ہیں. تو وہی کر کے انہوں نے ہماری پارٹی کو یہاں بالکل بلڈوز کیا، توڑ پھوڑ کی. پر اس کے باوجود بھی ہماری پرفارمنس اتنی اچھی رہی، اور پی جی ڈی کی جو کمبائنڈ پرفارمنس رہی، نیشنل کانفرنس کی، پی سی کی، وہ بہت اچھی رہی. اور آئی ایم ریئلی ویری ہیپی. اور اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے 140 میں سے تقریباً 135 سیٹیں لی ہوتی. میم بی جے پی کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے کشمیر میں انٹر کر لیا ہے 3 سیٹیں جیت کر، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹیں انہوں نے کیسے جیتی، کس طرح سے مشینری اور کس طرح سے مینیپولیشن کیا گیا. بالہمہ کی سیٹ میں جو پی اے جی ڈی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے کاغذ ریجیکٹ کیے گئے. اسی طرح آپ کی تلیل کی سیٹ، آپ کو پتہ ہے وہاں زیادہ فورسز کا جماوڑا رہتا ہے، وہاں کیا ہوا وہ ایک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. تو اس لیے جو انہوں نے سیٹیں جیتی وہ کس طرح جیتی. ان کے منسٹر یہاں 1 مہینے سے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے، کتنا پیسہ گیا، کتنا مسل پاور گیا، کتنا مینیپولیشن گیا، وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. سوری، یہ تو پازیٹیو سائن تو ہے، پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ اتنی جلدی اسمبلی الیکشنز کروائیں گے، بیکاز یہ خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے سوچا تھا کہ یہ جو ڈائناس ہم کو کہہ رہے تھے ہماری پارٹیز کو، یہ ختم ہو گئے ہیں، لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. مگر جو رزلٹ آیا اس نے بتا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. لوگ جو ہیں پی ڈی پی کے ساتھ ہیں، نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہیں، پی سی کے ساتھ ہیں. یہ لوگوں نے بتا دیا کل کے الیکشن کا رزلٹ دیکھتے ہوئے. Can this be said that before the assembly elections to be conducted in Jammu and Kashmir, PAJD continues the... پارٹی تو فیلڈ میں ہے نا، میری پارٹی نے تو ڈی ڈی سی الیکشنز بھی لڑے نا، میری پارٹی تو لڑے گی. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن ہی، ڈیموکریسی کا چہرہ خالی الیکشن نہیں ہوتا ہے. ڈیموکریسی کا چہرہ ہوتا ہے یور رائٹس. ویئر آر دا فنڈامنٹل رائٹس آف کشمیری پیپل؟ جب سے انہوں نے 370 ختم کیا اور کہا کہ ہم ہندوستان کے آئین کو ایکسٹینڈ کریں گے جموں کشمیر میں، مجھے بتائیے جموں کشمیر کے لوگوں کے رائٹس کہاں ہیں؟ اگر آپ معمولی پروٹیسٹ کرتے ہو تو آپ کو جیل میں لے جاتے ہیں، آپ کو بند کر دیتے ہیں، اور آپ کسی کو بھی کسی وقت بھی گھر سے اغوا کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم پولیس ہیں. آپ کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے، کوئی کاغذ نہیں، کوئی وارنٹ نہیں ہے. تو یہاں چل کیا رہا ہے؟ تو ڈیموکریسی از ناٹ اونلی اباؤٹ فائٹنگ الیکشنز. Democracy is a bigger thing, it's a larger thing about your own rights, your own aspirations, your fundamental rights, جو یہاں ختم کیے گئے ہیں، طلب کیے گئے ہیں. وہ کل ہماری پی ایچ ڈی کی میٹنگ ہے، وہاں زیادہ فاروق صاحب اچھی طرح ایکسپلین کر پائیں گے. آج میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ میں نے کہا کہ میں مرکزی سرکار کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر ان کو میرے سے لڑنا ہے تو پولیٹیکلی میرے ساتھ فائٹ کریں. این آئی اے اور ای ڈی اور دوسری ایجنسیز کو ویپنائز کر کے ان کا استعمال میرے فیملی، میرے دوست، میرے کلیگس، میری پارٹی کے اوپر نہ کریں. دین لیٹ دیم کم اسٹریٹ ٹو می. اگر ان میں ہمت ہے تو میرے پاس آئے، مجھے جیل میں ڈال دیں، اگر ڈالنا ہے ڈال دیں، مگر دوسرے لوگوں کو ہراساں نہ کریں، میرے کلیگس کو ہراساں نہ کریں، میرے فرینڈس کو ہراساں نہ کریں. تھینک یو سو مچ. کہ وہ دیٹ واز فار اے لارجر پرپز، وہ میں نے کئی بار بولا ہے. نہیں، ایسے کوئی نہیں ہے. اٹس اے لارجر ایشو. یہ میری امیج، محبوبہ مفتی کیا چیز ہے، میری امیج کیا چیز ہے، میں کون ہوں؟ جو لارجر پکچر ہے جموں کشمیر کی، جو لارجر انٹرسٹ ہے ہمارا، جموں کشمیر کی ڈگنیٹی کو ریسٹور کرنا، یہاں کی جو ہم سے کھویا ہے اس چیز کو ریسٹور کرنا، دیٹس اے لارجر کاز دین می، محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور فاروق صاحب. آئی تھنک یو ہیو آسکڈ آلریڈی ٹو مینی کوسچن. یو شوڈ بی اٹ ناؤ. جی اینی تھنگ ایلس؟ دیکھیے، میری آج آپ کو بلانے کا جو پی ایچ ڈی